واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 9 صورتیں تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں۔ ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے، سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے، مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے، وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں ہے۔ وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی، یہ انداز جو انباء الرسل، ایام اللہ، اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے ہے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں۔ دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔
حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیّا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیّا، انہ کان رسولا نبیّا، اور دو ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیقا نبیّا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے، اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے، اب نوع انسانی کے لیے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ یہ صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف،
وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے، ہوتی بھی عام طور پہ جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں، تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال۔ سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کہا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ تم۔ یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو یہ حمزہ ہے، اس طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے۔ پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے۔ تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے چلیے۔ ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، جو کہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے۔ اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا،
اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسول النبی، اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجئے، مرضیہ۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس۔ اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے وہاں۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا، اب یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا، تو من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلیٰ علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے۔